بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے چلتے ہیں آج انشاءاللہ۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جہنم کے خوفناک مناظر۔ اب تک ہم نے شروع کیا تھا کہ جنت کے حسین مناظر، آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے جہنم کے خوفناک مناظر، جس کو محدث حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ مصنف ہے، اور اس کا انواد مولانا ابن عبداللہ انور صاحب نے کیا ہے انشاءاللہ، جس کے اندر ساری چیزیں سند کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج سے سن لیں گے، جس کا پہلا باب ہے جہنم سے ڈرانے کا بیان۔ اس باب میں بہت سی قرآنی آیتیں اور مبارک حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں کچھ ایک کا ذکر کیا گیا ہے جو انشاءاللہ آج سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں کہ نہ وہ کسی پر رحم کرے، نہ کوئی ان کا مقابلہ کر سکے بچ سکے۔ جو خدا تعالیٰ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو آدیش دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو آدیش دیا جاتا ہے ان کا فوراً پالن کرتے ہیں۔ آئیے اس کا فائدہ سنتے ہیں۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں اور بال بچوں کو بھی۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو اس جہنم کا حقدار ہوگا وہ کسی زور، طاقت، جتھے یا خوشامد یا رشوت کے ذریعے ان فرشتوں کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، اور جو جہنم پر مسلط ہے، جن کا نام زبانیہ ہیں، شبد اہل کم میں گھر والے، بال بچے سب داخل ہیں، جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں سب داخل ہے، اور بڑی بات نہیں کہ استھائی نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں آتے ہیں۔ گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، چلیے سنتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال، گھر والوں اور بال بچوں کو کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم فرما دیا ہے تم کو ان کے کرنے کا اپنے گھر والوں اور بال بچوں کو حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ یہ روح المعانی قرطبی پیج 196 جلد 18 میں ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ جہنم کے خوف سے ایک پہاڑ کا آسمان اور زمین کے بیچ لٹکے رہنا۔ عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسے پہاڑ کے پاس سے گزرے جو آسمان اور زمین کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ آپ اس میں داخل ہوئے اور رو پڑے اور تعجب فرمایا، اور پھر اس سے نکلے اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے لٹکنے کا کارن پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کی جانکاری نہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی اسی طرح لٹکا ہوا پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس پیڑ کو اجازت دے کہ یہ مجھ سے اپنا قصہ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اجازت دی تو اس نے بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں فرمایا اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، تو میرے اندر بے چینی اور ڈر پیدا ہوا کہ میں بھی اس آگ کے ایندھن میں سے نہ ہوں۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی امان میں رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو امان دے دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو خوش ہے۔ اس کے بعد سے اس پہاڑ کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ در منصور پیج 244 جلد 6۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک صحابی کا بے ہوش ہونا۔ فائدہ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں اور آپ نے اسے ایک روز اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ دھڑک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ جہنم کے تعلق سے خوف کے سمبندھت جتنی قرآن آیتیں آج سنتے ہیں۔ پہلی آیت جس کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 27، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ دوسری سورہ آل عمران آیت 131، اور اس آگ سے بچو جو دراصل کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 4 جس کا ترجمہ ہے اور میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، سورہ لیل آیت 17، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 5 اور جس کا ترجمہ 5 نمبر ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے گھرنے والے شعلے ہوں گے۔ یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے 12، اور دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے تاکہ وہاں کے عذاب کو سن کر ڈریں۔ بے شک قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑی ڈرنے کی چیز ہے، یعنی تم میں جو خیر کی طرف آگے بڑھے اس کے لیے بھی یا جو خیر سے پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی۔ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے 31 سے لے کے 37 تک۔ اللہ نے دوزخ سے ادھک کسی چیز سے نہیں ڈرایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ فرمان نزل للبشر کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جہنم سے ادھک خوفناک کسی چیز سے نہیں ڈرایا۔ ابن ابی حاتم۔ اگر جہنم کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کڑوی ہو جائے۔ چلیے سنتے ہیں حدیث کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اس چیز میں لگاؤ رکھو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوف دلا ہے، ڈرا ہے، اور جہنم سے بھی ڈرو، کیونکہ اگر وہ جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا پر میٹھی کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو تم پر بد مزہ کر دے۔ بہقی کی روایت ہے، کڑوی کر دے۔ جہنم میں گرتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک میری اور میری امت کی مثال ایسے آدمی کی ہے جس نے آگ جلائی، جس جانور اور پتنگے اس میں گرنے لگے، پس میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے دامن سے پکڑ رہا ہوں اور تم میں اس سے دھڑا دھڑ گرے جا رہے ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ روایت بھن شبدوں میں مسند احمد، مسند بزار اور طبرانی میں وغیرہ میں
نقل کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کے مخاطب کر کے دوزخ سے ڈرایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین شورا کی آیت نمبر 224 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی اور وشیش طور پر قبیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنو کعب اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو مرہ بن کعب اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد مناف اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد اپنے نفس کو آگ سے بچا، بے شک میں اللہ سے کسی چیز کا تمہارے لیے مالک نہیں ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہم کو بچنے کی رہنمائی کی ہے، ہم کو بچنے کی ہے نا سمجھا ہے، اس طرح سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو بھی اور جن تک یہ بات پہنچ سکے ان سب کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔